اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کا بیان۔ کنواں یعنی بولی۔ پہلے زمانے میں بولیاں ہوتے تھے، آج کل ٹینکیاں ہیں، ہاؤس ہے۔ پہلے زمانے میں ہر جگہ کنویں ہوتے تھے، تو اسی حساب سے یہاں پر مسائل ہیں، لیکن ٹینکی اور کنویں کے مسائل تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے لیکن تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ سوال: کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ، یہ تو معلوم ہو گیا آپ کو، کوئی غلیظہ اور خفیفہ کیا کیا چیزیں اوپر آپ نے پڑھی ہیں۔ نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے، یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ گرے یا خفیفہ گرے یا بہتے ہوئے خون والا، نارمل نہیں، ایک جس کو خون نہیں ہے وہ اگر گرے تو ناپاک نہیں ہوتا، لیکن بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ مینڈک ہے، اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اسی طرح چپکلی ہے، اگر وہ گر گئی اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اب چپکلی میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک گھروں کے اندر جو چپکلی ہوتی ہے وہ اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، نارمل چھوٹی چپکلی کہتے ہیں اس کو، اور ایک جنگل میں ہوتی ہے، بڑی بڑی چپکلیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر خون ہوتا ہے بہنے والا۔ تو اسی طرح اگر ٹینکی میں بھی اگر اسی طریقے سے کوئی چپکلی گر جائے اور وہ جو ہے اس کو پھر بعد میں جب نکال دیا جائے تو کیا اس پانی سے پڑھی گئی نمازیں، اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نمازیں جو ہیں وہ نمازیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اس پانی سے دھوئے گئے کپڑے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاک ہی ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ ویسے ہاں، اگر وہ پھول گئی ہے، پھٹ گئی ہے، تو بہرحال اس کو ٹینکی کو جو ہے صاف کر لینا چاہیے۔ وہ تو ایک یعنی یوں سمجھیے صحت کا مسئلہ ہے، اور صحت کے اعتبار سے اس کو رکھنا کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن ناپاک اس کو قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو اس سے کپڑے دھوئے گئے یا پھر نمازیں پڑھی گئی تو نمازیں ہو جائیں گی۔ اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اس کا جھوٹا ناپاک، کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے آپ نے اوپر پڑھا۔ اب یاد رکھیے، کوئی بھی چیز ہم کو ہمیشہ کے لیے یاد نہیں رہتی۔ سبق پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز یہاں پر پڑھی ہے۔ کوئی بھی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پڑھے، لیکن ہم ہر چیز ہمیشہ یاد نہیں رہتی۔ کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ناپاک ہے ہمیشہ آپ کو بھی یاد نہیں رہتا، آپ کو کیا مجھے بھی یاد نہیں رہتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اور لکھتے لکھتے بولتے بولتے عمل کرتے کرتے وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب جھوٹا ناپاک ہے آپ نے یہاں پر پڑھا، تو کن جانوروں کا ایک سوال آیا ذہن میں، تو آپ پیچھے جا کر دیکھنا آپ کے کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ پھر سے آپ جب دیکھیں گے، بار بار مراجعات کرنا کہتے ہیں اس کو، پھر سے آپ دیکھیں گے کتاب کھول کر، پھر سے آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو وہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اچھی طریقے سے۔ سوال ذہن میں آنے کے بعد میں اس کا جواب جب ملتا ہے تو بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے مطالعہ کرنے کا اور پڑھنے کا، مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جواب موجود ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہوگا لیکن کتاب میں موجود ہے یا علماء کے پاس موجود ہے۔ یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے، تو اس کو بہرحال ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی تھی، یعنی کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، کیچڑ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے بلی نے ٹینکی میں چھلانگ لگا دی، یا ہے کہ اتنی زور سے دھب بول کے گری کہ ڈھکن توڑ کے وہ اندر چلے گئی، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اندر چلی بھی گئی اور وہ واپس زندہ نکل بھی آئی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی یا نہیں لگی ہوئی تھی، اندازہ کرنا ہے یہ سب، ایسا نہیں کہ پورا اس کو پکڑ کے پھر سے دیکھیں گے، اندازے سے ہوتا ہے سب۔ تو غالب یقین اگر یہی ہے کہ وہ گھر کی بلی ہے یا آس پاس کی بلی ہے، ایسا کوئی کیچڑ وغیرہ میں نہیں ہے،
تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا اور اس کو پانی کو نکال دیا جائے گا. ٹینکی کے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو ٹینکی میں اتر کر پورا پوچھ ووچھ کے صاف کر دیں, پورا پانی خالی کر کے. ایک طریقہ تو یہ ہے, جو گھر کے کوئی بچہ ہو تو وہ کر لے سکتا ہے. لیکن اگر مشکل ہو ایسا کرنا تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موٹر سے پانی چڑھا دیا جائے اور سارے نل کھول کے رکھ دیا جائے. تو ایک طرف سے پانی چڑھے گا, دوسری طرف سے پانی خالی ہوگا. تو اس طریقے سے یعنی ایک مرتبہ ٹینکی فل ہو جائے اور آپ پوری ٹینکی خالی کر دیں, اس طریقے سے پانی ٹینکی بھی صاف ہو جائے گی اور یہ مائع جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے. مائع جاری یعنی جو جاری پانی ہے. جاری پانی میں کوئی نجاست گر جائے اور وہ نجاست کو لے کے بہہ جاتا ہے, نجاست ٹکتی نہیں ہے اس میں. تو اس طریقے سے صاف ہو جائے گی ٹینکی. پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے ٹینکی کو. کنواں ناپاک ہو جائے گا. اب وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو, اگر گریں اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پیشاب یا پائخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کنواں ناپاک نہ ہوگا. اگر کوئی یقین نہ ہو یعنی پانی کے اندر کچھ ایسی اسمائل آ رہی ہو کہ اس کی گندگی کی, یا پھر ایسا نظر آ رہا ہو کہ وہ کچھ گندگی اور غلاظت کر دیے ہیں اس کے اندر, تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کنویں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. سوال, کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں. نمبر 1, جب کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور دوسرا, جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا. گر کر مر جائے, آدمی گرے یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں کہا گیا, یعنی ایک آدھ بلی سے نہیں ہوگا, 2 بلیاں یا اتنا, عام طور پر 2 بلاوٹ لڑتے لڑتے ہی گر پڑتے ہیں, یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے. ایک مثال دے دی, بلی بکری اتنا یا اس سے بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا. تیسری چیز ہے, اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا, خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا. چھوٹا ہو یا بڑا, پورا پانی نکالنا, بہتے ہوئے خون والا جانور. اور چوتھا طریقہ ہے, اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا. اب یہ چھوٹے ہیں, پہلے والا جو تھا وہ کتا بلی وہ الگ سائز کے تھے, یہ چھوٹے سائز والے. کبوتر مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے. 40 ڈول پانی نکالنا پڑے گا. اگر چوہا چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے. چوہا چڑیا یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور, 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے. اوپر جو 40 بتائے وہاں 40 کی بجائے 60 نکال لیں, اور یہاں پر جو 20 بتائے 20 کی جگہ اگر 30 نکال لیں تو یہ بہتر ہے. ڈول سے مراد وہ بھی ہے, آگے آئے گا. ڈول وہی جو رکھا ہوتا ہے, وہی کنویں کے پاس ڈول لگے ہوتے ہیں, وہی ڈول مراد ہوتا ہے. اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب, مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا. مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے, اور بلی مری ہوئی گرے تو 40 یا 60 ڈول, اور چوہا مرا ہوا گرے تو 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں. ٹھیک ہے. اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور گر جائے تو کیا حکم ہے؟ سارا پانی نکالنا ہو. جیسے کہ کنویں میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا ہے, تو اسی طرح اگر کوئی پھٹا ہوا جانور پھولا ہوا جانور گر جائے تو بھی پورا پانی نکالنا ہوگا. اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ ایسا کبھی کبھی ٹینکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
ٹینکی میں کوئی چیز گر کر مری ہوئی ہے، بعد میں پتا چلا وہ آ رہی ہے گندی، دیکھے تو پتا چلا کہ کوئی چیز اس کے اندر مری ہوئی نکلی، اس طریقے سے، تو کیا حکم ہے؟ تو جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا، جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے حیدرآباد میں ہی کسی جگہ پر، کسی علاقے میں ایک بڑی سی جو واٹر ٹینک ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نعش ملی، اور پتہ نہیں وہ کتنے دن سے تھی۔ تو اب جب معلوم نہ ہو تو اس میں حکم یہی دیا گیا کہ گزشتہ 3 دن کے نمازیں لوٹائی جائیں، گزشتہ 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں۔ اب وہ ٹینکی کتنی تھی، کیا ہے، اس کی تفصیلات چونکہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اگر ٹینکی کے پورے پانی کا رنگ بو مزہ تبدیل ہو گیا تھا تو پھر وہ پورا پانی ناپاک سمجھا جائے گا، چونکہ وہ مائع راکد ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو ٹھہرا ہوا پانی ہے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر گئی اور پانی کا رنگ بو مزہ بدل گیا تو پورا پانی ناپاک ہوگا۔ اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے۔ جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ کئی مرتبہ کر کے بھی نکالنا جائز ہے، مثلا 60 ڈول نکالنے ہیں، 20 صبح کو نکالے، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہی مرتبہ، آج کل تو موٹر کا دور ہے، موٹر سے بھی ایک ہی مرتبہ اندازہ کر کے نکال دے سکتے ہیں۔ جس ڈول اور رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوا۔ اب آگے توحید اور ایک عقائد کے بارے میں بیان ہے، تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ توحید کے کیا معنی؟ جواب، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے، بولنے نہیں، بولنا تو زبان سے ہوتا ہے، دل سے سمجھنا ایک ہوتا ہے۔ بولتے تو بہت سارے ہیں، شنکر آچاریہ بھی اسٹیج پہ آ کے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے کہنے سے تھوڑی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان دل سے اللہ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ اول تو انسانی عقل، بشرطے کہ عقل صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ عقل صحیح ہو، ہر ایک کی عقل نہیں بولتی، عقل ٹیڑھی ہو تو پھر اس کی عقل میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو بڑے بڑے فلاسفہ اور عقل مند اور جب بڑے بڑے سائنٹسٹ جو گزرے ہیں اور جو انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر اصل تک پہنچے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے کوئی گھر دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد میں اس کو یہ پتا چلے کہ یہ گھر بنایا کس نے ہے، بنانے والے اور وہ اس کو وجود میں لانے والے تک وہ پہنچے۔ آج کے سائنسداں ستاروں تک پہنچ رہے، چاند تک پہنچ رہے ہیں، سورج تک پہنچ رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ پہنچ بھی رہے کہ نہیں، صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں چاند پر پہنچے اور کوئی کہتے ہیں چاند پر نہیں پہنچے، اس میں بھی اہل سائنس کا اختلاف ہے۔ تو اب پہنچے بھی ہیں تو بہرحال انہوں نے بہت دور تک پہنچے، لیکن اس چاند کو پیدا کرنے والے، اتنی بڑی مخلوق کو، اتنے بڑی نظام کو چلانے والے کون ہیں، وہاں تک یہ نہیں پہنچے۔ تو ان کی عقل صحیح نہیں ہے۔ لوگ ان کو بھلے بہت بڑا عقل مند، بہت بڑا جو بھی سمجھے، لیکن ہم ان کو عقل مند نہیں سمجھتے، کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھ کر اس کی اصل کا پتہ لگا لے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔
تو وہی یہاں پر کہا گیا کہ بشرطے کہ عقل صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ جتنے عقل مند، حکیم، فلسفی، مسلم سائنسداں بھی بہت گزرے ہیں، اور معلوم ہی آپ حضرات کو کہ انہوں نے مسلمانوں کی سائنس سے ہی چرا چرا کے جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم، کسی بھی رسول نے شرک پر نہیں چلایا، سب نے مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہاں تک آج بس ہے۔